بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلپس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 کی تھوڑی سی وضاحت ہمارے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 185 سورۃ البقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان آیات کی تفصیل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مختصر سی باتیں جو ان آیات کے ذریعے سے ہمارے سامنے ہم کو سبق کے طور پہ حاصل ہو سکتی ہے، اور جو مسائل ضروری ہیں وہ ہم اپنے سامنے لانے اور سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ کوئی ساتھی اسے یہ نہ سمجھے کہ ان آیات کی تفصیل کی جا رہی ہے، چونکہ تفصیل بڑی لمبی ہے جنہیں ہم مختصر سے وقت میں پوری طریقے سے نہیں بیان کر سکتے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے رمضان سے ایک خاص چیز کا تعلق ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، اسلوب قرآن کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے، الذی کتب فیہ الصیام، کتب علیہ الصیام، جو بھی لفظ ہوتا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے۔ لیکن اللہ نے ابھی پچھلی آیت نمبر 183 میں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، اور اگلی آیت میں بیمار اور مسافر کی رخصت کا بیان کیا۔ پھر اس آیت میں کچھ بیان بیمار اور مسافر کی رخصت کا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے قرآن کے نزول کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تاکہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے روزوں کی فرضیت کا، اسی میں رمضان کا تعلق قرآن سے اور قرآن کا تعلق رمضان سے، یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں۔ اس مناسبت سے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور وہ قرآن جو نبی علیہ السلام کا آخری معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، آخری کتاب ہے۔ آخری معجزہ اس معنی کہ آپ کے کئی معجزات ہیں، لیکن قیامت تک جو معجزہ باقی رہنے والا ہے عظیم الشان، وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کی خاصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کے نزول کا انتخاب فرمایا ہے۔ ہم ذرا غور کر کے دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات بڑی اچھی طرح آ جائے گی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کے نزول کو جو منتخب فرمایا ہے، اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے اور کتاب ہدایت ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن 24 رمضان میں نازل ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ زبور 12 رمضان میں اور انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو، اس حدیث کو نقل فرمایا، اور معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نقر اللہ مرقدہ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں اس وضاحت کو علامت فرمایا ہے۔ غرض معلوم ہوا کہ جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں وہ اسی مہینے میں نازل ہوئے ہیں۔ اللہ کے یہاں ایک خاص مقام ہے اس مہینے کا، اور جہاں ایک طرف اللہ کے یہاں اس مہینے کا خاص مقام ہے، وہیں دوسری طرف اللہ کے یہاں اپنی کتابوں کا بھی خاص مقام ہے، اور ان تمام کتابوں میں تمام کتابوں کی سردار وہ قرآن مجید ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس مہینے سے قرآن کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ جتنا قرآن اس ایک مہینے میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اتنا کسی وقت میں نہیں سنا جاتا۔ ہر سال رمضان میں تراویح کے مہینے میں لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں قرآن ختم ہوتی ہیں، جس کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے روزانہ کتنے اللہ کے بندے، کتنی اللہ کی بندیاں تلاوت قرآن میں اپنے وقت کو لگا کر کتنی قرآن ختم کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو حفاظ ہیں وہ قرآن مجید سنانے کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ ایک ایک پارے کو پڑھتے ہیں، کتنی قرآن صرف حافظوں کی زبان سے اس مہینے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ ہے تراویح کی شکل۔ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، رمضان کے مہینے کو خاص تعلق ہے قرآن مجید سے،
اور قرآن کو خاص تعلق ہے رمضان کے مہینے سے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی زندگی میں بہت سارے کام اپنے عمل سے اپنی امت کے لیے پیش فرمائے ہیں، بلکہ جو ضروری کام تھا اللہ کے نبی نے عمل کر کے امت کو بتلایا کہ تم ایسے اس کام کو کرو۔ تو اس بارے میں بھی ہمارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ موجود ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ قرآن کا دور کون کر رہے ہیں؟ جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن کا دور رمضان کے مہینے میں جبرائیل امین کو سنا کے فرماتے ہیں۔ اور جس سال آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس سال آپ نے 2 قرآن مجید جبرائیل امین کے ساتھ دور فرمائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن سے جڑنا نبی علیہ السلام کا طریقہ رہا، سنت رہی، خاص تعلق ہے رمضان کے مہینے کا قرآن سے، قرآن کا رمضان سے، دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اسلاف، جو اکابرین، جو اولیاء امت، جو مفسرین، جو محدثین، جو شارحین، جو اکابرین امت گزرے ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، ان سب کا یہ معمول رہا کہ رمضان آتے ہی اپنے کام کاج کو مختصر کرتے، شارٹ کرتے، سمیٹ دیتے، چھوٹا کر دیتے، کاموں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو قرآن سے چمٹا لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے آیا۔ حضرات صحابہ کا حال کیا ہوتا؟ ہم تو سنتے آئے ہیں، ایک 2 رکعت میں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی کے پاس آ کر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم قرآن مجید کتنے دن میں ختم کریں؟ مہینوں دنوں کو کم کرنا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ یا رسول اللہ 1 دن میں ختم کرو، نہیں 3 دن میں، 7 دن میں، 1 مہینے میں۔ اس طریقے سے قرآن مجید کے ختم کرنے کی باتیں حضرات صحابہ سے منقول ہیں۔ بعض صحابہ 3 دن میں قرآن پڑھا کرتے، بعض صحابہ 1 ہفتے میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور اولیاء امت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، ابو بکر جسار اور ایسے کئی اکابرین ہیں جن کے نام ہم یہاں گنوا بھی نہیں سکتے۔ ایک بہت بڑا دستاویزی پروگرام بنے گا اگر ہم ان کے کارناموں کو بیان کریں گے کہ کیسے وہ قرآن سے چمٹے رہتے تھے۔ رمضان کے 30 روزوں میں دن میں 30 قرآن، رات میں 30 قرآن، کل 60 قرآن رمضان کے مہینے میں تلاوت فرماتے اور 1 قرآن رمضان کی تراویح میں سنا کرتے تھے۔ ایسے کئی اکابرین گزرے ہیں جن کا معمول روزانہ 40 سے زائد پارے رمضان کے 1 دن میں تلاوت قرآن کرنے کا ہوا کرتا تھا۔ یہ تو مرد تھے۔ پھر قریبی زمانے میں کئی اکابرین گزرے ہیں جن کا معمول روزانہ 35 پارے پڑھنے کا، کسی کا 25 پارے پڑھنے کا، کسی کا 20 پارے پڑھنے کا، ایسے معمول ہوا کرتے تھے۔ اور امت کے مردوں کے علاوہ امت کی عورتوں کے تذکرے بھی کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی گھر کی عورتوں کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میری گھر کی عورتیں روزانہ رمضان میں گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ 17 پارے تلاوت قرآن کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ان کے دادی جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ روزانہ کئی پارے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ رمضان کا قرآن سے چمٹنے کا ہے، قرآن سے جڑنے کا ہے، قرآن کو اپنا دستور حیات، قرآن کو اپنا قانون زندگی بنانے کا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ کی طرف سے جو انعامات کی برسات ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر اتارے جانے والی اللہ کی خصوصی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ وقت ہے کہ جتنا سمیٹنا والا ہے سمیٹتے سمیٹتے تھک جائے گا، لیکن دینے والا نہیں تھکے گا۔ برسات برسانے والا برساتے نہیں تھکے گا، ہم لوٹتے لوٹتے تھک جائیں گے۔ عام دنوں میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 1 نیکی پر 1 حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ عام دنوں میں رمضان کے مہینے میں فرمایا کہ 1 عمل کے اوپر 70 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اگر ہم اندازہ لگائیں، حساب کر کے دیکھیں تو 10 نیکیاں عطا ہوتی ہے 1 عمل کے کرنے پر، 1 حرف کے پڑھنے پر۔ تو 1 حرف پر 10 نیکیاں۔ رمضان میں 1 حرف پر گویا 70 نیکیاں۔ 10 کو 70 سے اگر تقسیم کر کے دیکھیں گے تو 1 حرف پر 700 نیکیاں ملے گی۔ اور الحمد میں الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، ہا 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے، دال 1 حرف ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الحمد 1 حرف نہیں بلکہ یہ 5 حروف ہے۔ جب 5 حروف ہے تو 700 نیکیاں 1 حرف کے لیے، 5 حروف کے لیے 3500 نیکیاں۔ صرف الحمد پڑھیں گے تو 3500 نیکیاں۔ للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر ہم سورہ فاتحہ کو رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے تو کتنی ہزاروں نیکیاں، بلکہ ہزاروں سے زائد لاکھوں تک پہنچ جائیں گی، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب جو رمضان کے مہینے میں 1 قرآن پڑھے، 2 قرآن پڑھے، 3 قرآن پڑھے، 5 قرآن پڑھے، 10 قرآن پڑھے، 20 قرآن پڑھے، 30 قرآن پڑھے، اندازہ لگائیں ان کو کتنا اجر ملے گا۔
لہٰذا یہ اجر لوٹنے کا مہینہ ہے، کوئی وقت ہم غافل نہ بنے، کسی وقت ہم غفلت کی چادر نہ تانے، جو وقت مل جائے قرآن مجید لے کر بیٹھ جائے۔ سب سے آسان شکل یہ ہے ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ دن میں 5 پارے ہوں گے، اس اعتبار سے 6 دن میں ایک قرآن ہوگا، مہینے میں 5 قرآن ہوں گے، 3 قرآن پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ 3 پارے پڑھیں، 10 دن میں ایک قرآن ہوگا۔ اور اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے کم از کم ایک قرآن تو پڑھنا، رمضان کے پورے مہینے میں قرآن کا حق ہے۔ اگر یہ بھی نہ پڑھیں گے تو پھر اللہ کے یہاں ہم کو جواب دینا پڑ جائے گا شاید۔ لہٰذا ہر نماز کے بعد 4 صفحے قرآن مجید کے پڑھیں، 4 صفحے اثر فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، کل ملا کر 20 صفحے۔ اگر قرآن 15 لائن کی ہوگی تو 20 صفحوں میں ایک پارہ ہوتا ہے، تو دن میں ایک پارہ، تو 10 دن میں 10 پارے، 30 دن میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گی۔ کم سے کم اس درجے میں تو ہم کوشش کریں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کی۔ اتنے جیسے جتنے وہ مسلمان اور بہنیں جو رمضان میں قرآن کو چھیتے بھی نہیں، قرآن کو دیکھتے بھی نہیں، قرآن کو ہاتھ میں لیتے بھی نہیں، میری ان سے بستہ گزارش ہے، اللہ کے لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اپنے کام کاج کو، اپنی ضروریات زندگی کو سمیٹو خدا کے لیے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑنے کے لیے اپنی نوکری پر، ملازمت پر، جاب پر، منڈی پر، ٹھیلے پر، کاروبار میں، نوکری میں، کہیں پر بھی ہو، قرآن اپنے ساتھ رکھ لیں۔ روزانہ کم از کم آخری درجے میں ایک پارہ تو ہم پڑھنے کا عادی بنائیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں جب اللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انگنت نیکیاں قرآن کے پڑھنے پر ہم کو دے رہا ہے، ہم اگر ان نیکیوں کو حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہم کہاں عقل مند کہلائیں گے؟ یہ دنیا کے وقتی ڈھیروں پر مرنا چھوڑ دیں، آخرت کے ابدی انعام کے لیے ہم لپکیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم کو مشکل ضرور لگے گا، لیکن اگر ہمارے سامنے وہ نیکیوں کا اجر ہوگا تو مشکل کچھ نہیں ہے، سب آسان ہے۔ ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہم رمضان کے اس مہینے میں قرآن مجید میں سبقت کریں، مسابقہ کریں، میں کتنا قرآن پڑھوں گا، میں کتنا قرآن پڑھوں گی، میرے بھائی سے، میرے ابا سے، میرے امی سے، میرے دوست سے، میرے رشتہ دار سے، میری سہیلی سے میرے قرآن پڑھنے کا جو پرسنٹیج ہوگا وہ بڑھ کے رہے گا۔ وہ 1 پڑھیں گے میں 2 پڑھوں گی، وہ 2 پڑھیں گے میں 3 پڑھوں گی، وہ 3 پڑھیں گے میں 4 پڑھوں گی۔ اور قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ بعض احباب کہتے ہیں قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ، ایسا پڑھنے سے اچھا تو نہیں پڑھنا اچھا ہے، پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھو ورنہ مت پڑھو۔ ان کی بات بھی کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے لیکن پوری بات صحیح نہیں ہے، وہ بات غلط بتلاتے ہیں۔ قرآن مجید آپ بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو اللہ آپ کو اجر دینے والا ہے، نیکی دینے والا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرنے کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں قرآن سے اپنے تعلق کا جائزہ لیں، قرآن سے اپنے رشتے کا جائزہ لیں۔ بہت بڑا عمل ہے قرآن مجید کا پڑھنا، پورے اسلاف کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ قرآن سے چمٹے رہیں، یہ دلوں کے غم کو دور کرتا ہے، ہماری ہدایت کا سبب بنے گا، ہماری نجات کا سبب بنے گا، ہمیں اللہ سے جوڑنے کا سبب بنے گا۔ ہمیں جتنا پڑھنا آتا ہے ٹوٹا پوٹا ہی صحیح، جیسا آتا ہے قرآن لے کر تو بیٹھ جائیں، سیکھنے کی کوشش کریں، دھیرے دھیرے سیکھیں، لیکن رمضان کے موقع کو نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تب بھی قرآن لے کر بیٹھ جائیں، وضو کر کے قرآن لے کر بیٹھے، قرآن کو چومنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن پہ نظر محبت ڈالنا ثواب، قرآن پہ انگلی پھیرنا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب۔ جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھیے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہم اس رمضان میں قرآن مجید سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھیں۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔